الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سب حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک بلند آواز سے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے. آہستہ آہستہ برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہم سے الوداع ہو رہا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے کو بڑے اہتمام کے ساتھ نبھایا ہے. اس کے روزے کا، اس کی تراویح کا، دیگر تمام اعمال کا پورا خیال کیا ہے. اللہ سے یہ کبھی امید ہے کہ جنہوں نے رمضان مبارک کا ادب و احترام کیا ہے، آنے والے مہمان کی قدردانی کی ہے، جب یہ مہمان الوداع ہوگا تو دعائیں دیتا ہوا ہم سے الوداع ہوگا، جدا ہوگا. اور کل قیامت کے دن یہ رمضان مبارک کا مہینہ بندوں کے حق میں سفارشی بنے گا کہ مولا کریم انہوں نے میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، انہوں نے میری وجہ سے لغویات باتیں چھوڑ دی تھی، انہوں نے میری وجہ سے اپنے آرام کو خیر بات کہہ دیا تھا.
انہوں نے میری وجہ سے بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کی تھی، اللہ میں آج ان کے حق میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش سے ان لوگوں کے لیے جنتی ہونے کا فیصلہ فرما دے۔ تو اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ اللہ کہیں گے مجھے رمضان مبارک کی سفارش قبول ہے، میں نے ان تمام بندوں کے لیے جنہوں نے ان کا اہتمام کیا، سب کے لیے بغیر حساب کے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ پھر کتنا عظمت والا مہینہ ہے جس میں صبح اور شام دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ کتنا عنایات ربانی کا یہ مہینہ ہے کہ ایک نیکی پر اللہ پاک نامہ عمل میں اجر 70 نیکیوں کا لکھ رہا ہے۔ یہ کتنی عنایات کا مہینہ ہے، 1 روپے کے خیرات پر اللہ پاک 700 روپے کا ثواب نامہ عمل میں عطا فرما رہا ہے۔ یہ کتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے پابند کر دیا کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے تم دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ مچھلیاں پانی میں ہیں تو وہ روزہ رکھنے والے کے لیے دعا کر رہی ہیں، پرندے گھونسلوں میں ہیں تو روزہ رکھنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، کیڑے مکوڑے سوراخوں میں ہیں تو روزہ رکھنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اس سے اور بڑی بات، رب کے عرش کو اٹھانے والے جو مقرب اللہ کے فرشتے ہیں وہ بھی 24 گھنٹے روزہ رکھنے والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی اور شان کریمی کیا ہو سکتی ہے؟ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جتنے ایام جتنے دن اس مہینے کے باقی ہیں، جو اس مہینے کی قدر نہ کر سکے، اللہ ان کو بھی، اور جنہوں نے اہتمام کیا ہے اللہ ان کو مزید اہتمام کے ساتھ یہ دن اوقات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکے، اس سے بڑا بد نصیب آدمی اور کون ہو سکتا ہے؟ جو رحمتوں والے مہینے میں بھی اللہ کو منا نہ سکا، جو بخشش والے مہینے میں بھی اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ تو میرے دوستو، قرآن کریم کے 18ویں پارے سے ایک آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی مناسبت سے چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے، جن میں اللہ پاک نے ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، ان کی عفت کا، ان کی پاک دامنی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ وہ عورت ہے جس کو بڑے بڑے اعزازات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ پوری کائنات کے حصے میں کسی عورت کے لیے یہ اعزاز نہیں آیا جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا ہے۔ وہ اعزاز کیا ہے؟ وہ اعزاز یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے آسمان سے اللہ کا قرآن آیا ہے، آسمانوں سے اللہ کا قرآن آیا ہے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ اما عائشہ صدیقہ کی وفات کا مہینہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوش نصیب ہوں گے آج جن کو اپنی ماں کے فضائل سننے کا موقع اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ اور یاد رکھو، ماں کی تابعداری کرنا
ماں کی فرما برداری کرنا، ماں کے ساتھ محبت کرنا، ماں کے سامنے ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا، یہ حلالی لوگوں کا شیوا ہوتا ہے۔ اور وہ دنیا کے جہان میں سب سے بڑا بدبخت ہے جو ماں کا گلہ کرتا ہے، ماں کا شکوہ کرتا ہے، ماں کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے، ماں کی بے حرمتی کرتا ہے، ماں کے اوپر جو ہے بڑے برے گھنونے جو ہے الزامات لگاتا ہے۔ وہ انسان دنیا کا بدترین انسان ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دنیا کے جہان میں مرد بڑے بڑے کامل گزرے ہیں، حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت میں بڑے بڑے کامل لوگ آئے، بڑی بڑی کامل ہستیاں گزری، لیکن آقا نے نام لے کر کہا کہ پوری دنیا کے جہان میں 3 عورتیں سب سے زیادہ کامل ترین گزری ہیں۔ کتنی عورتیں گزری ہیں؟ 3 عورتیں سب سے زیادہ کامل ترین۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے محبوب وہ کون سی ایسی عورتیں ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ کے قدموں سے پوری کائنات کو علم ملا ہے، پوری کائنات کو روشنی ملی ہے، پوری کائنات کو تقویٰ ملا ہے، پوری کائنات کو طہارت ملی ہے۔ تو دنیا میں وہ خوش نصیب ہے جو اپنی ماں کا احترام کرتا ہے، جو اپنی ماں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ میرے دوستو، اس دنیا کے جہان میں ایک قوم ایسی ہے، ایک طبقہ ایسا ہے، ایک فرقہ، کسی مسئلے میں کوئی اشکال پڑ جاتا، جب ہمیں کسی مسئلے میں کوئی الجھن ہوتی تو سارے صحابہ مل کر اماں عائشہ صدیقہ کے دروازے پر جاتے، تو اماں عائشہ صدیقہ ایک لمحے میں وہ مسئلہ حل کر دیا کرتی تھی۔ صحابہ کہتے تھے کہ روئے زمین پر عائشہ صدیقہ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام کا جلیل قدر صحابی ہے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ بتاؤ، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے بعد، کملی والے محبوب کے بعد اس وقت موجودہ دور میں روئے زمین کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس وقت روئے زمین کی سب سے بڑی عالمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ اعزاز بخشا ہے، وہ شان بخشی ہے کہ آپ آقا کے گھر میں اس وقت آئیں، آقا کے گھر میں پاک میں اس وقت آئی جس وقت اماں عائشہ صدیقہ کی عمر 9 سال تھی۔ اور یہ اعزاز بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سب سے پہلی جو نکاح اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھائی ہے وہ اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اٹھائی ہے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کائنات کی عظیم خاتون ہے جن کو اعزاز حاصل ہے، جس نے پیغمبر اسلام کی گھریلو زندگی دنیا کے سامنے پیش کی ہے، کیونکہ آقا کا میلان سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف تھا، تو آپ نے پیغمبر کی گھریلو زندگی دنیا کے سامنے پیش کی کہ آقا گھر میں نماز کیسے پڑھتے تھے، آقا کا مصلی کیسا ہوتا تھا، آقا بچوں کے ساتھ پیار کیسے کرتے تھے، آقا بیویوں کے ساتھ سلوک کیسے کرتے تھے، آقا بچیوں کے ساتھ شفقت کیسے کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نصف دین دنیا میں 1,44,000 صحابہ پیش کریں گے اور آدھا دین پوری دنیا کے جہان میں عائشہ صدیقہ سے ملے گا۔ صحابہ نے دنیا کو یہ بتایا کہ پیغمبر مسجد میں کیسے تھے، پیغمبر میدان جنگ میں کیسے تھے،
پیغمبر کے معاملات کیسے تھے، پیغمبر کے اخلاق کیسے تھے، پیغمبر کی عادات کیسے تھی، پیغمبر کا اپنوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، پیغمبر کا بیگانوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، یہ صحابہ نے دنیا کو بتایا۔ پیغمبر کے باہر کی زندگی کیسی تھی، لیکن گھر کی زندگی کو اما عائشہ صدیقہ نے دنیا کو بتایا ہے۔ نبی کا مصلی کیسا تھا، نبی کا رات کو رونا کیسا تھا، نبی کی تہجد کی نماز کیسی تھی، نبی کا خدا کو یاد کرنا کیسا تھا، نبی کا اللہ کے قرب میں سجدے کرنا کیسا تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں آقا نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، میں پریشان ہوگی، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ آقا نے جب سجدے سے سر اٹھایا، میں نے کہا آقا اتنا روتے ہیں، اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں، تو آقا نے کیا فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، ایسا میں لمبے لمبے سجدے کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاؤں۔ میرے دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ کے قدموں سے پوری کائنات کو علم ملا ہے، پوری کائنات کو روشنی ملی ہے، پوری کائنات کو تقویٰ ملا ہے، پوری کائنات کو طہارت ملی ہے۔ تو دنیا میں وہ خوش نصیب ہے جو اپنی ماں کا احترام کرتا ہے، جو اپنی ماں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ میرے دوستو، اس دنیا کے جہان میں ایک قوم ایسی ہے، ایک طبقہ ایسا ہے، ایک فرقہ ایسا ہے جو رسول اللہ کو نبی مانتا ہے، جو رسول اللہ کو پیغمبر مانتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ برا بھلا کہتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور وہ دنیا میں رسول کی محبت کا کیسے دعوے دار ہو سکتا ہے جو آقا کے ہر میں پاک پر جو ہے وہ کیچڑ اچھالتا ہے۔ تو میرے دوستو، وہ دنیا کے جہان میں سب سے بدترین طبقہ ہے جو ماں کی گستاخی کرتا ہے۔ دنیا میں آپ کو کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جو ماں کی گستاخی کرے۔ آپ یہودیوں کو دیکھیں، وہ اپنی ماں کی گستاخی نہیں کر سکتے۔ آپ عیسائیوں کو دیکھیں، وہ ماں کی گستاخی نہیں کرتے۔ آپ قادیانیوں کو دیکھیں، وہ ماں کی گستاخی نہیں کرتے۔ لیکن وہ فرقہ ایسا بدبخت ہے جو رسول اللہ کو نبی مان کر اما عائشہ صدیقہ پہ تبرہ کرتا ہے، اما عائشہ صدیقہ پہ تان لان کرتا ہے۔ ایسی جماعت، ایسا گروہ پوری کائنات کا بدترین گروہ ہے۔ حضور کو رسول ماننے کے باوجود آقا کے حرم پاک پہ بہتان لگاتا ہے، آقا کے حرم پاک پہ جو ہے زبان درازی کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے بڑے بڑے اعزازات سے نوازا ہے۔ ان کی شان کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات سمجھ لیں، اہل بیت عربی کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں اہل کا معنی ہوتا ہے والا، اور بیت کا معنی ہوتا ہے گھر والا۔ تو اہل بیت کا معنی ہوتا ہے گھر والا۔ تو گھر والا کون ہوتا ہے؟ گھر والی بیوی ہوتی ہے۔ اور یہ لفظ قرآن پاک میں 13 جگہ پر آیا ہے، اور 13 جگہ پر ہی مفسرین نے اس سے مراد بیوی لکھا ہے کہ اہل بیت حقیقتاً بیوی کو کہتے ہیں۔ اہل بیت کا لفظ حقیقتاً بیوی پر بولا جاتا ہے، اور بیوی کے علاوہ اگر کسی پر بولا جائے گا تو یہ مجازی ہوگا۔ جب اہل سنت کا نوجوان مسلمان اہل بیت کا لفظ بولے گا تو سب سے پہلے نمبر پر پیغمبر اسلام کی 11 بیویاں مراد ہوں، ان بیویوں کے بعد جا کر آقا کی بیٹیاں مراد ہوں، ان بیٹیوں کے بعد جا کر ان بیٹیوں کی آگے اولاد مراد ہوں۔ آج عام طور پر سادہ مسلمان اہل بیت سے مراد صرف 5 تن افراد سمجھتے ہیں۔ اہل بیت سے مراد یا حضرت حسن مراد لیتے ہیں، اہل بیت سے یا حضرت حسین مراد لیتے ہیں، اہل بیت سے یا حضرت فاطمہ مراد لیتے ہیں، اہل بیت سے یا حضرت علی مراد لیتے ہیں، باقی اور کوئی اہل بیت نہیں۔ میرے دوستو، یہ بات درست نہیں۔ یہ حقیقتاً اہل بیت کا لفظ جو ہے یہ سب سے پہلے پیغمبر اسلام کی بیویوں پر بولا جاتا ہے، اور یہ بات کھلی ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت علی کی اہل بیت ہے، حضرت رقیہ ام کلثوم حضرت عثمان غنی کی اہل بیت ہے، حضرت زینب قاسم بن ابو العاص کی اہل بیت ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ نبی پاک کی اہل بیت ہے۔ تو جب بھی آپ اہل بیت کا لفظ سنیں گے تو سب سے پہلے نمبر پر آقا کی 11 بیوی، سب سے پہلے نمبر پر حضور کی بیوی خدیجہ الکبریٰ مراد ہوگی، دوسرے نمبر پر سودہ بنت زمع مراد ہوگی، تیسرے نمبر پر عائشہ بنت عمر عائشہ بنت ابو بکر مراد ہوگی، چوتھے نمبر پر حفصہ بنت عمر مراد ہوگی، پانچویں نمبر پر ام حبیبہ مراد ہوگی، چھٹے نمبر پر میمونہ مراد ہوگی، ساتویں نمبر پر زینب مراد ہوگی، آٹھویں نمبر پر
ام المساکین زینب بنت جہش مراد ہوگی. اسی طرح 9ویں نمبر پر حضرت صفیہ مراد ہوگی. 10ویں نمبر پر ماریہ قبطیہ مراد ہوگی. 11ویں نمبر پر ریحانہ بنت شمون مراد ہوگی. جب بھی اہل بیت کا لفظ آئے گا تو سب سے پہلے پیغمبر کی یہ بیویاں مراد ہوگی. اور عائشہ پیغمبر اسلام کی بیوی ہے اور 11 بیویوں میں سب سے زیادہ شان والی ہے. 11 بیویوں میں سب سے زیادہ مقام والی ہے. 11 بیویوں میں سب سے زیادہ عظمت والی ہے. کیوں عظمت والی ہے؟ اس لیے کسی بیوی کے بستر پر اللہ کا قرآن نہیں آیا، حضرت عائشہ کے بستر پر اللہ کا قرآن آیا. کسی بیوی کو جبرائیل کا سلام نہیں آیا، حضرت عائشہ کو جبرائیل السلام کا سلام آیا. کسی بیوی کا نکاح محمد کے ساتھ عرش بری پر نہیں ہوا. عائشہ صدیقہ وہ عورت ہے جس کا نکاح رسول اللہ کے ساتھ اللہ کے عرش بری پر ہوا ہے. تو یہ اعزاز ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بڑے بڑے اعزازات سے نوازا ہے. ان اعزازات میں ایک اعزاز یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عزت کی گواہی دینے کے لیے، ان کے پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے، ان کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے آسمانوں سے اللہ کا قرآن آیا ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں، جب بھی کسی پہ تہمت لگی، آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ زلیخا نے تہمت لگائی ہے یا نہیں لگائی بھائی؟ لگائی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئی، ایک مکان میں بند کر دیا، ایک محل میں بند کر دیا. اس محل کے 7 دروازے ہیں، سارے دروازے بند کر کے تالے لگا دیے اور ایک کمرے میں لے کر بیٹھ گئی. پھر یوسف علیہ السلام پھر اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، ایک بت رکھا ہوا تھا، اپنا دوپٹہ اس بت کے اوپر ڈال دیا. پھر مستی میں آپ کے کہنے لگی، قالت حیت لک، اے یوسف آپ میری طرف آئے. یوسف علیہ السلام نے دیکھ کر کہا، زلیخا تیرا خدا تو کپڑا ڈھانپنے سے چھپ گیا، میرا خدا تو کبھی نہیں چھپ سکتا. عجیب و غریب واقعہ ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے. زلیخا نے پیغمبر کو برائی کی دعوت دی. اب پیغمبر نے اللہ کی طرف اپنی نظر دوڑائی. قال معاذ اللہ، میں تو اللہ کا ٹھکانہ تلاش کرتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. اللہ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں القاء کر دیا، اے میرے پیارے یوسف، ان دروازوں سے بھاگنا تیرا کام ہوگا، سارے دروازوں کے تالے توڑنا رب کا کام ہوگا. حضرت یوسف نے دوڑ لگانا شروع کر دی. آپ دوڑ لگاتے جاتے ہیں، تالے ٹوٹتے جاتے ہیں. جب آخری دروازے پر پہنچے، زلیخا نے پیچھے سے قمیض پکڑ لی، قمیض پھٹ گئی. آگے دیکھا تو عزیز مصر آ گیا، بادشاہ آ گیا، زلیخا کا شوہر آ گیا. زلیخا کے شوہر نے کہا، زلیخا تجھے کیا ہوا؟ زلیخا نے مکاری کر کے کہا، قالت ما جزاء من اراد باهلک سوء الا ان یسجن او عذاب الیم. عزیز مصر تو مجھے بتا، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کو تو کیا سزا دے گا؟ عزیز مصر نے کہا، میں اس کو جیل میں ڈال دوں گا، میں اس کو تختہ دار پہ لٹکا دوں گا. میرے دوستو دیکھو، حضرت یوسف پہ تہمت لگی ہے. اب تہمت لگتی ہے، عدالت لگی ہے، فیصلہ ایک پیغمبر کا ہونے والا ہے، فیصلہ ایک نبی کا ہونے والا ہے. ساری دنیا موجود ہے، فوج موجود ہے، پولیس موجود ہے اور ساری سلطنت موجود ہے، ارکان دور حکمران موجود ہیں، عزیز مصر موجود ہے. عزیز مصر قریب تھا کہ یوسف علیہ السلام کو سزا دے دیتا، لیکن اسی مجمع میں ایک 3 مہینے کا بچہ ایک عورت اپنی گود میں لے کے بیٹھی ہے تو وہ بچہ بول کر کہتا ہے، میں فیصلہ کرتا ہوں، وشہد شاہد من اہلھا. آپ قمیض دیکھیں، اگر قمیض یوسف کی پیچھے سے پٹی ہے قصور زلیخا کا ہے، اگر قمیض یوسف کی آگے سے پٹی ہے قصور یوسف کا ہے. جب سب نے قمیض دیکھی تو قمیض کے پیچھے سے پٹی تھی. ساری مجلس نے فیصلہ کر دیا، زلیخا تو جھوٹی ہے، تو جو ہے مکار ہے، تو فریب دینے والی ہے، تو یوسف علیہ السلام پہ الزام لگاتی ہے. تو دیکھیے، جب یوسف علیہ السلام کی ایک پیغمبر کی عزت و عظمت کا مسئلہ آیا ہے، پاک دامنی کا مسئلہ آیا ہے، تو اللہ نے یوسف کی پاک دامنی کے لیے 3 مہینے کے بچے کو بلوا دیا. جب لگی تہمت حضرت یوسف پہ تو 3 مہینے کا بچہ بولا. اور اس کے بعد تاریخ میں کائنات میں ایک اور واقعہ آیا. یوسف علیہ السلام ایک اللہ کے نبی تھے، اب ان پر تہمت لگی. ایک وہ ہے جو نبی کی ماں ہے،
جو نبی کی ماں بننے والی ہے اب اس پہ تہمت لگتی ہے۔ حضرت مریم اپنے گھر سے باہر نکلی، کھجوروں کے درختوں کے نیچے جا کر بیٹھی، آسمان انسانی شکل میں ایک فرشتہ آیا، کہنے لگا مریم اللہ تعالیٰ تجھے بچہ دینا چاہتا ہے۔ کہنے لگی ولم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں ہوئی، مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، یہ بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ حضرت مریم علیہ السلام سے حضرت جبرائیل کہنے لگا قال کذالک، اسی طرح اللہ بچے دے دیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کر دیا، تو اللہ جو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ اللہ آپ کو بغیر خامد کے بچہ دینے پہ قادر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام امید ہوگی، کچھ دنوں کے بعد اللہ نے مریم کو گود میں بچہ دے دیا، تو بچہ لے کر جب اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آئی تو قوم کے لوگ کہنے لگے ماں کانا ابو کی امرأ سو اما کانت امو کی بغیہ، اے مریم تجھے کیا ہو گیا؟ تیرا باپ اچھا تھا، تیرا بھائی اچھا تھا، تیری ماں اچھی تھی، تو بغیر خامد کے بچہ کہاں سے لائی ہے؟ تو میرے دوستو ساری قوم نے حضرت مریم پہ تہمت لگا دی۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، یہ ساری باتیں سننے سے پہلے میں مر جاتی، میرا نام و نشان مٹ جاتا۔ اللہ نے مریم کے دل میں القاء کیا اے مریم آپ کو رونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کسی بچے کو کہیں یہ خود جواب دے گا۔ تو فاشارت الیہ، حضرت مریم نے جب بچے کی طرف اشارہ کیا، مجھ سے پوچھتے ہو بچہ کہاں سے لائی ہے، اسی بچے سے پوچھنا کہ تو کہاں سے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ تو گود میں ہے، یہ تو چند دنوں کا بچہ ہے، یہ کیسے بولے گا؟ اب یہ کہنے کی دیر تھی، وہی بچہ جو حضرت مریم کی گود میں ہے بول اٹھا، کہنے لگا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا ذلک عیسی ابن مریم۔ تو فرمایا میں عام بندہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے اور مجھے عیسیٰ بن مریم والا نبی بنا کر بھیجا۔ جب حضرت یوسف پہ تہمت لگی 3 مہینے کا بچہ بولا، حضرت مریم پہ تہمت لگی چند دن کا بچہ بولا، لیکن جس وقت تہمت لگتی ہے صدیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے، یا جس وقت تہمت لگتی ہے امت کی ماں پر، جس وقت تہمت لگتی ہے رسول اللہ کی زوجہ پر، تو اللہ نے اس تہمت کو دور کرنے کے لیے بچوں کو نہیں بلایا، درختوں کو نہیں بلایا، اونٹوں کو نہیں بلایا، جانوروں کو نہیں بلایا، بچوں کو نہیں بلایا، بلکہ اس تہمت کو دور کر کے اما عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان کرنے کے لیے عرش مولا سے خدا اتر کر محمد کے گھر میں آ گیا۔ عرش مولا سے خدا کا قرآن اتر کر آقا کے گھر میں آ گیا ہے، اور 17 آیت، ایک آیت نہیں اتری، 2 آیتیں نہیں اتری، بلکہ کتنی آیتیں اتری ہیں؟ 17 آیتیں اترنے کے بعد اللہ نے اعلان کر دیا ھذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بڑا بہتان عظیم ہے، لگانے والے بہتان عظیم لگانے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، جن جن لوگوں نے یہ الزام لگایا ہے اللہ پاک ان کو بہت بڑا عذاب دیں گے۔ الزام کیسے لگا تھا؟ حضور اسلام کی عادت مبارکہ تھی، جب آپ کسی جنگ میں جاتے تھے یا کسی سفر پر جاتے تھے تو 11 بیویوں میں سے کسی نہ کسی بیوی کو سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک جنگ کا موقع آیا جس کو غزوہ بنی مصطلق کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو حضور اسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ قرہ ڈالا کرتے تھے، قرہ، تو قرے میں جس بیوی کا نام نکلتا اس کو سفر میں ساتھ لے جاتے۔ جب آپ غزوہ بنی مصطلق میں جانے لگے تو آپ نے حسب معمول قرہ ڈالا اور قرے میں حضرت عائشہ صدیقہ کا نام نکلا۔ اس کا نام نکلا حضرت عائشہ صدیقہ کا۔ آپ نے سواری پر کجاوا ڈالا اور صحابہ کا قافلہ تیار ہوا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کجاوے میں اونٹ پر سوار ہوگی، قافلہ چلا گیا، غزوہ بنی مصطلق پہنچ گیا۔ 8 دن تک جگہ پر آپ نے قیام کیا، لیکن دشمن کو پتہ چل گیا
کہ اللہ کے محبوب اپنے صحابہ کا لشکر لے کر آ چکے ہیں، تو کسی سمجھانے والے نے سمجھایا نہ جاؤ، ان کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے اتر آتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، آسمانوں سے اللہ فرشتے اتار دیتا ہے، نہ جاؤ۔ ڈر گئے، اس قافلے نے واپسی کر لی، تو واپسی آتے ہوئے مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے مقام جرف۔ اس پر حضور السلام اور صحابہ کے لشکر نے آدھی رات کے وقت پڑاؤ ڈالا، قضائے حاجت کرنے کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے قافلہ ٹھہر گیا۔ سارے اپنے اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، سب نے کھانا کھایا، اما عائشہ صدیقہ کا اونٹ بٹھایا گیا، آپ اپنے کجاوے سے باہر نکلی اور تھوڑی دور قضائے حاجت کے لیے چلی گئی۔ جب قضائے حاجت کے لیے وہاں گئی تو واپسی آنے میں تاخیر ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اما عائشہ صدیقہ کا ہار وہاں گم ہو گیا، آپ ہار کو تلاش کرتی رہی، تو جب آپ واپس آئی تو جس وقت قافلہ تیار ہوا صبح روانگی کے لیے تہجد کے وقت، تو کافتوں کو دربانوں کو پتہ نہ چلا کہ اما عائشہ صدیقہ موجود ہے کہ نہیں۔ انہوں نے ایسے ہی اس کجاوے کو اٹھایا اور اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور قافلہ جو ہے مدینہ کی طرف چلا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بڑی دیر ہو گئی، جب آپ واپس آئیں تو کسی انسان کا کوئی نام و نشان نہ تھا، کسی انسان کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پریشان ہوگی، حوصلہ کیا، حوصلہ کرنے کے بعد آپ نے اپنی چادر کو نیچے بچھایا اور کچھ جو ہے اوپر لے لیا اور اسی جگہ پر پریشانی کے عالم میں آرام کرنے لگی۔ اس زمانے میں ایک یہ رواج تھا، جب قافلہ کسی فوج کا لشکر کا کوئی آگے سفر کرتا تھا تو 1 میل کے فاصلے پر پیچھے 1-2 آدمی چلتے تھے کہ قافلے کی کوئی چیز گری پڑی ہو اس کو اٹھا لے یا کوئی سامان رہ گیا ہو۔ اس قافلے کے لیے اللہ کے محبوب نے جس صحابی کی ڈیوٹی لگائی تھی اس کا نام تھا صفوان ابن معطل۔ اب کافی دیر کے بعد حضرت صفوان ابن معطل جب اس جگہ پر پہنچے جہاں سے قافلہ روانہ ہوا تھا، کہتے ہیں کہ میں نے پہلے دیکھا کہ کوئی چیز پڑی ہے، میں نے کہا کوئی سامان رہ گیا ہوگا، کوئی گچھڑی رہ گئی ہوگی۔ پھر جب وہ قریب آئے تو آواز دی اما عائشہ صدیقہ کو، وہ پہچان چکے تھے، پردے کی آیتیں اترنے سے پہلے اما عائشہ صدیقہ کو وہ دیکھ چکے تھے۔ تو جس وقت حضرت صفوان ابن معطل نے دیکھا یہ تو اما عائشہ صدیقہ ہے، تو بے ساختہ ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اس انا للہ کے علاوہ میں نے صفوان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں سنا۔ اس نے اپنی سواری کو نیچے بٹھایا، میں سواری پر سوار ہوگی تو صحابی سواری کی مہار پکڑ کر مدینہ کی طرف لے چلے۔ صبح کا وقت ہوا، حضور السلام کے گھر کے قریب سواری کو اٹھایا گیا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں سواری سے نیچے اتر کر اپنے گھر چلی گئی، وہ صحابی سواری لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ کسی کو کسی بات کا پتہ نہ تھا، کسی کو کسی بات کی تشویش نہ تھی۔ 2 دن گزر گئے، دوسرے دن نماز مغرب کے بعد میں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی۔ ایک میری نوکرانی ساتھ تھی جس کا نام ام مستہ تھا، تو چادر کے نیچے میرا پاؤں آیا، میں گرنے لگی تو ام مستہ جو میرے ساتھ تھی اس نے اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کر دی کہ مستہ تجھ پر ہلاکت ہو، مستہ تو تباہ و برباد ہو جائے۔ میں نے کہا ام مستہ وہ تو تیرا بیٹا ہے، تو اس پر بد دعا کیوں کرتی ہے؟ کہنے لگی عائشہ تو بڑی بھولی بالی خاتون ہے، تجھے پتا ہے مدینے میں جن لوگوں نے تجھ پر تہمت لگائی ہے افسوس ہے ان تہمت لگانے والوں میں ایک میرا بیٹا مستہ بھی شامل ہے۔ اما کہتے ہیں کہ تہمت کے الفاظ میرے کانوں میں آئے، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیوں نکل گئی؟ اما رسول اللہ کا حرم تھا، اما پیغمبر کا لباس تھا، اما رسول اللہ کی عزت تھی، قیامت تک قوم کیا کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی معاذ اللہ اس انداز کے ساتھ زندگی گزارتی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں انہی قدموں کے ساتھ واپس لوٹ آئی، ساری رات میں اپنے بستر پر روتی رہی، گروٹی بدلتی رہی، مجھے نیند نہ آئی، پریشان ہوگی۔ پریشان ہو کر میں نے اللہ کے رسول سے صبح کے وقت التجا کی یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے گھر چلی جاؤں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے جیسے اجازت مانگی تو ایک لمحے میں
اللہ کے محبوب نے کہا عائشہ تو جا سکتی ہے، میری طرف سے تجھے اجازت ہے۔ میں عائشہ فرماتی ہیں وہ نگاہیں میرے محبت جو پہلے پیغمبر کی میرے ساتھ تھی اب وہ مجھے نظر نہیں آتی تھی۔ میں جب گھر پہنچی میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کیا دیکھا، میرا ابا قرآن پڑھتا تھا ابو بکر، میری اماں قرآن پڑھتی تھی، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، لیکن میں کیا دیکھتی ہوں، میرا ابا قرآن پڑھتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، میری اماں قرآن پڑھتی ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ میں پچھلے کمرے میں چلی گئی، میں نے مصلی بچھایا اور اللہ کے دربار میں رونا شروع کر دیا، اللہ کے دربار میں رونا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 3 دن ہو گئے مجھے، 3 دن 3 راتیں ہوگی مجھے اپنے گھر میں آئے ہوئے، میں نے اپنی آنکھ میں نیند کا سرما نہیں ڈالا، یعنی ایک لمحہ کے لیے بھی نیند نہیں کی، اتنی پریشانی کرتی ہے، میں رو رہی تھی۔ اتنے میں ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکا، 3 دن کا عرصہ گزر چکا تھا، میں نے دیکھا رسول اللہ گھر تشریف لائے۔ میرے باپ ابو بکر سے پوچھنے لگے عائشہ کہاں ہے؟ تو میرے باپ نے کہا وہ جس دن سے میرے گھر میں آئی ہے وہ تو نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، اسی طرح مصلے پر رو رہی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ سیدھے میرے پاس تشریف لائے، میں نے حضور کو مصلی پیش کیا، تاجدار رسالت آئے اور میرے کان میں ایک جملہ کہا، میرے کان میں ایک جملہ کہا، میری چیخیں نکل گئی، میرے کان میں رسول اللہ نے کہا یا عائشتی ان کنتی خطیاتی فتوبی الی اللہ، اے عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اگر تجھ سے خطا ہو گئی ہے تو مجھے بتا دے، میں بھی اللہ سے تیرے لیے معافی مانگوں گا، تو بھی معافی مانگ تاکہ اللہ مجھے تجھے معاف کر دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کملی والے آج میری مثال اس یوسف کے باپ کی طرح ہے، میری مثال آج اس یوسف کے باپ کی طرح ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یوسف کے باپ کا نام پریشانی کے عالم میں بھول گئی۔ یوسف کا باپ رات کے اندھیرے میں بیٹھا ہے اور بھائی آئے قمیض پر جھوٹا خون لگا کر کہنے لگے آ کر ابا جان اب تو دوڑ کھیل کود میں مصروف ہو گئے، اور بھائی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو یعقوب نے اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر کہا تھا واللہ المستعان علی ما تصفون، اب میں صبر جمیل کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، میں صبر کرتا ہوں، اللہ مجھے صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب پیغمبر نے مجھے یہ کہا عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہوگی مجھے بتا دے، میں اللہ سے تیرے لیے معافی مانگوں گا۔ حضرت عائشہ نے کہا کملی والے آج میری مثال یوسف کے باپ کی طرح ہے، میں بھی آج صبر جمیل کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی، میں ویسے میں اگر کہوں میں پاک دامن ہوں آپ کہیں گے شاید کہ ویسے کہتی ہے، میں کہوں کہ میں پاک دامن نہیں، یہ حقیقت واقعہ کے خلاف ہے۔ اور یہاں میرے دوستو ایک یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اگر غیب کا علم پیغمبر کو ہوتا تو پیغمبر عائشہ سے یہ نہ پوچھتا جا کر عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہوگی ہے تو مجھے بتا دے، تجھ سے غلطی ہوگی ہے تو مجھے بتا دے، تو رات کے وقت صحابی کے ساتھ اونٹ پر بیٹھ کر آئی ہے، مدینے میں تجھ پر تہمت لگا دی لوگوں نے کہ عائشہ کا تعلق صفوان کے ساتھ ٹھیک نہیں۔ حضرت عائشہ کہتی کملی والے میں صبر جمیل کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی۔ آقا واپس تشریف لائے، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں رو رہی تھی، میں نے اللہ کے دربار میں چیخنا شروع کر دیا۔ آقا نے جب یہ دیکھا پروپیگنڈا زیادہ ہو گیا، مدینے میں باتیں زیادہ ہونے لگی، تو ساری کائنات کا سردار پریشان ہو کر مسجد نبوی میں سارے صحابہ کو جمع کرتا ہے۔ سارے صحابہ کو جمع کرنے کے بعد اللہ کے محبوب نے ان کے سامنے اپنی اہلیہ کا جو ہے معاملہ رکھنا چاہا، آپ نے سب کو بلا کے کہا لوگوں بتاؤ میرے دوستوں کیسا عجیب منظر ہوگا، میری اور آپ کی گھر والی کا مسئلہ ہوتا کبھی ممبر پہ نہ آتا، میری اور آپ کی گھر والی کا بھی مسئلہ ہوتا کبھی لوگوں میں نہ آتا، کبھی کسی کے ساتھ بات نہ کرتا، یہ دو جہاں کا سردار آج پریشان ہو کر ممبر پر تشریف لاتا ہے اور صحابہ کی مجمع سے پوچھتا ہے لوگوں بتاؤ عائشہ صدیقہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ سارے صحابہ خاموش ہیں، کسی نے کہا اللہ کے محبوب تحقیق کرتے ہیں،
کسی نے کہا ہم نے پہلے تو کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی. کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی بیویوں کی کمی تو نہیں, آپ اور نکاح کر لیں. مختلف قسم کی رائے پیغمبر کے سامنے آئی تو سب سے پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے. آقا کی نگاہیں اٹھی فاروق اعظم کے چہرے پر. آپ نے کہا عمر میں نے اللہ سے تجھے اسلام کی عزت کے لیے مانگا ہے, آج میری ہر میں بات کے تہمت لگ چکی ہے. عمر تو بتانا عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو سب سے آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. لگے اللہ کے محبوب میرا آپ سے ایک سوال ہے. کہا یا رسول اللہ کون سا سوال ہے؟ کہا یا رسول اللہ بس ایک سوال ہے, آپ ایک بات مجھے بتائیں کہ عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح کس نے کیا تھا؟ عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہم نے کیا تھا یا خدا نے کیا تھا؟ آقا السلام نے فرمایا عمر عائشہ کے ساتھ میرا نکاح خدا نے کیا تھا. حضرت عمر نے کہا اللہ کے محبوب پھر تو مسئلہ حل ہو گیا. جو اللہ آپ کے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا, جو رب آپ کے بستر پر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا, جو رب آپ کے جوتے پر غلاظت نہیں لگنے دیتا, وہ رب اتنا بھولا بالا نہیں کہ آپ کے بستر پر غلط عورت کو لے آؤ. آپ عائشہ کا معاملہ اللہ کی سپرد کریں, جو فیصلہ رب کرے گا وہی پوری کائنات کو منظور ہوگا. کہتے ہیں کہ بس جب حضرت عمر نے یہ بات کہی تو حضور کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا. فرمایا جزاک اللہ فی ابن الخطاب, اے خطاب کے بیٹے اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے, تو نے پیغمبر کے دل کی گرانی کو دور کر دیا. اور آقا ابھی منبر پر تھے, فوراً آسمانوں سے جبریل آ گیا. جبریل آیا, قرآن کی 17 آیتیں لے کر آیا. کہا اللہ کے محبوب جو رائے عمر نے فرش پر پیش کی ہے, اللہ کو عمر کی وہ رائے اتنی پسند آئی ہے, اللہ نے عمر کی رائے کو قرآن بنا دیا ہے. اب قیامت کی صبح تک لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے, دکاندار پڑھے گا, ذمہ دار پڑھے گا, ملازم پڑھے گا, مولوی پڑھے گا, حافظ پڑھے گا, پیر پڑھے گا, عالم پڑھے گا, خطیب پڑھے گا, جو بھی قرآن پڑھے گا عائشہ کی صداقت کی گواہی دیتا رہے گا. تو آقا کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا. دوسری طرف اما عائشہ اس کے دروازے پر ہے, اللہ کے دروازے پر. تو یار کبھی میں اور آپ بھی جھک لیا کریں اللہ کے دروازے پر. حدیث میں آتا ہے جو رب کے دروازے پر جھکنے سے انسان کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے, اللہ کو وہ آنسو اتنا پیارا لگتا ہے, اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. تو مجلس برخاست ہوئی, حضور اسلام مسجد نبوی سے اٹھے اور اما عائشہ صدیقہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. پوچھنے لگے عائشہ کہاں ہے؟ تو فرمایا عائشہ تو مصلی پر رو رہی ہے. تو جلدی سے حضور اسلام نے فرمایا ابو بکر تجھے مبارک ہو, ام رومان تجھے مبارک ہو, اللہ نے تیری بیٹی کی برات کے لیے قرآن اتار دیا ہے. تو سب سے پہلے دوڑ کر حضرت عائشہ کی والدہ حضرت عائشہ کے پاس آئی, کہنے لگی بیٹی دل پہ میری بات لکھو, دل پہ میرا جملہ نوٹ کر لو. سب سے پہلے ام رومان دوڑ کر حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئی, کہنے لگی بیٹی محمد کریم راضی ہو چکے ہیں, بیٹی اٹھ کر محمد کا شکریہ ادا کر, آج وہ تیرے ساتھ راضی ہو گیا ہے, آج وہ تیرے ساتھ خوش ہو گیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کا جواب سنو. کہنے لگی اماں جان نہیں, میں محمد کا شکریہ بعد میں ادا کروں گی, پہلے اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے عرش مولا سے صفائی بھیجی ہے. تو قرآن کی 17 آیتیں اتری. اما عائشہ صدیقہ کی برات کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا جو تہمت عائشہ پہ لگی ہے اس تہمت کو برا نہ سمجھو. کسی کی تہمت کی گواہی دینے کے لیے بچے اب بولے, کسی کی تہمت کی گواہی دینے کے لیے وہی چیز بولی. عائشہ صدیقہ کی جو ہے تہمت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں اعلان کر کے عائشہ کی برات کا اعلان کرا. تو میرے دوستو ہم عائشہ صدیقہ کی عظمتوں کو سمجھنے والے بن جائیں. ماں, اس ماں کی بھی قدر کریں
اور جو اللہ نے ہمیں ماں عطا فرمائی ہے ان ماں کو بھی قدر کریں۔ ایک وہ ماں ہے جس نے اور تجھے اور مجھے پیدا کیا ہے، جنم دیا ہے، اس ماں کی بھی قدر کرے، اور جس کو اللہ کے قرآن نے ماں کہا ہے اس ماں کی بھی قدر کرے۔ جو ماں کی قدر کرے گا وہ حلالی ہوگا، جو ماں کی نہ قدری کرے گا وہ اس کے حرامی ہونے میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے رمضان کے مہینے میں اللہ پاک سب کو معاف کر دیتے ہیں، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو میرے دوستو، جن کی مائیں ہیں، باپ ہے، اگر کسی وجہ سے کوئی ناراضگی ہے، طلب سلامی ہے، آج رحمت والے مہینے میں، عظمت والے مہینے میں اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیں۔ ماں باپ بہت بڑی عظمت والی ہستیاں ہیں جن کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالنے سے اللہ ایک مقبول حج عمرے کا ثواب نامہ عمل میں لکھ دیتے۔ تو اس ماں کو بھی راضی کر لیں، اس ماں کو بھی راضی کر لیں، اس ماں کی بھی قدر کریں، اس ماں کی بھی قدر کریں۔ اس ماں کے قدموں کے نیچے بھی جنت ملے گی۔ جو اس ماں کے لیے کٹ گئے، جو اس ماں کے لیے قربان ہو گئے، جو اس ماں کے لیے اپنے سینوں کو چھلی کروا گئے، جو اس ماں کے دوپٹے کی عزت کے لیے قربان ہو گئے، بیوی بیوہ کروا دی، بچے یتیم کروا دیے، گھر بار قربان کر دیا، اس ماں نے آج بھی ان کے سر پہ دستے شفقت رکھا ہے کہ میرا بیٹا میرے نام پہ قربانی دے کے آ رہا ہے، میرا بیٹا آزم آ رہا ہے، میرا بیٹا اثار آ رہا ہے، میرا بیٹا حق نواز آ رہا ہے، میرا بیٹا فروخی آ رہا ہے۔ یہ وہ ہے جو میری دوپٹے پہ کٹ گئے، جو وہ ہیں جو میری نموز پہ کٹ گئے، یہ وہ ہے جو میری عزت پہ کٹ گئے، یہ وہ ہیں جو قربان ہو گئے لیکن میری عزت پہ آنچ نہیں آنے دی۔ تو میرے دوستو، جیسے اس ماں کی عزت کرنی ہے ویسے اس ماں کی عزت کرنی ہے۔ اس ماں کے قدموں کے صدقے بھی جنت ملے گی، اس ماں کے قدموں کے صدقے بھی جنت ملے گی، اس ماں کی محبت بھی باعث نجات، اس ماں کی محبت بھی باعث نجات، اور پھر رمضان کا پورا مہینہ باعث نجات ہے۔ میں اور آپ اگر خالی رہیں تو یہ ہماری بدبختی ہوگی، میں اور آپ اگر خیر سے خالی رہیں تو یہ ہماری کوتاہی ہوگی۔ اللہ نے تو رمضان کا مہینہ دے دیا، کملی والا محبوب دے دیا، قرآن دے دیا، شب قدر کی رات عطا فرما دی، یہ ساری ساتیں عطا فرما دی ہے کہ میرے بندے میرے بن کر میرے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ماں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے شرط درجات کو اللہ بلند و بالا فرمائے۔ رمضان کے مہینے کے جتنے دن باقی ہیں اللہ ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ کے قدموں سے پوری کائنات کو علم ملا ہے، پوری کائنات کو روشنی ملی ہے، پوری کائنات کو تقویٰ ملا ہے، پوری کائنات کو طہارت ملی ہے۔ تو دنیا میں وہ خوش